حضرت میرا ایک جو ہے وہ ایک اختلافی مسئلے پہ ایک سوال تھا. جی فاتحہ خلف الامام پہ تھا. چونکہ میں جو ہوں میں اعلیٰ حضرت کی جو ہے فکر کا ماننے والا ہی ہوں. تو فاتحہ خلف الامام میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی بھی کرتا ہوں. اب جو ہمارے جو محلے کے جیسے ارباب بھائی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں، ان کا جو ہے مسئلہ اس پر تھوڑا مختلف ہے. یہ جو ہے آپ کے جو منہج ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو میں نے اپنے بھی علماؤں سے تحقیق کری ہے، تو ہمارے جو علماء ہیں ان کی جو اس کے ریگارڈنگ جو مطلب آنسر ہیں وہ بھی بہت حد تک سب مطمئن کرنے والے ہی ہیں. لیکن آپ کی طرف سے اتنے تشدد کیے جاتے ہیں اس مسئلے پہ کہ بھائی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. اس سے تو جو ہے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے عرصے سے نماز پڑھی ہے تو ان کی ضائع چلی گئیں. تو اتنی تشدد کیوں کیا جاتا ہے آپ کی طرف سے؟ پہلے ہم کیا کہتے ہیں وہ ہم سے سمجھ لیتے ہیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کہ کوئی شخص کو اگر وہ حدیث نہیں پتا ہے، جو حدیث ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے الفاظ نہیں ہیں. جو الفاظ ہے کس کے الفاظ ہیں؟ ہمارے الفاظ ہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو اگر کسی کو حدیث پتا نہیں ہے اور ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور بعض لوگ اس میں اس طرف گئے ہیں، بعض ائمہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوئی؟ مطلب کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے علم میں نہیں تھا، جن کو پتا نہیں تھا، تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ہم سے ہمارے بارے میں ہم سے پوچھ لیجئے، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جتنے بھی جو ہے وہ وہابی علماء ہیں وہ سب تو یہ کہتے ہیں نماز ہوئی ہی نہیں ان کی. کیسا مسئلہ ہے کہ کسی کو پتا ہے، حدیث پتا ہے، سمجھ میں آئی، اور پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں ابھی نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، تو اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن کوئی لا علمی میں ہے، کسی کو پتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہاں گنجائش ہے. اب ہم دنیاوی طور پہ تو حدیث بتائیں گے، لیکن اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں قبول ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اب تک اور عمر بھر نہیں پڑھتے رہے ان کی نمازیں ضائع ہو گئی، ہم یہ کہتے ہی نہیں. ہم وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ نے کہا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے نماز میں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں. باقی اگر کسی نے نہیں پڑھی اور اس وجہ سے نہیں پڑھی ہے کیونکہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، یا اس کو غلط فتویٰ کسی نے دے دیا، اس نے وہ مان لیا، تو اس کا ایک پرٹیکولر آدمی کا مسئلہ، اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. وہ تو بعض مرتبہ انسان ساری شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کسی اور وجہ سے. تو ایک پرٹیکولر آدمی کی نماز، ایک مخصوص متعین آدمی کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، یا ایک جماعت کی نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. ہم اتنی بات کہتے ہیں جتنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ بغیر جو سورہ فاتحہ کی نماز نہیں. آپ نے حدیث پاک کی تشریح بیان کری نا، یہ آپ کی انٹرپریٹیشن تھی. اب جو ہمارے علماء کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ میں کہتے تشریح ہیں نہیں بیان کی، میں نے ترجمہ کیا ہے. میں نے تشریح نہیں بیان کی، میں نے ترجمہ کیا ہے اس کا. تو حضرت وہ آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. آپ آپ انٹرپریٹیشن صحیح ہے غلط ہے اس پر بات کر سکتے ہیں. آپ انٹرپریٹیشن صحیح ہے غلط ہے اس پر بات کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نمازیں ہوتی نہیں، ضائع ہو گئی نمازیں، ایسا ہم نہیں کہتے. میں یہ اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ جو ہماری طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں، آپ جو ہماری طرف یہ بات منسوب کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو نہیں پڑھ رہے ہیں سب کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں یا ضائع ہو گئی، عمر بھر ان کی نمازیں ضائع ہوتی رہی، ایسا ہم نہیں کہتے. یہ وضاحت کر رہا ہوں میں، ایسا ہم نہیں کہتے. حضرت اب آپ نے اگر یہ حدیث کسی کے سامنے بیان کر دی، اب آپ کا موقف یہی رہے گا نا کہ اب بھی اگر میں نے بیان کر دی اس کے بعد کوئی کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی نا. اب آپ کا یہ انٹرپریٹیشن اس حدیث کے مطابق پھر بھی ہمارا موقف ہی نہیں رہے گا، پھر بھی ہمارا موقف ہی نہیں رہے گا. بھائی کون بولتا ہے ہم نماز ضائع ہوئی کہ نہیں ضائع ہوئی اس کے بارے میں ہم نہیں بات کرتے. ہم صرف اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ہم وہ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. نماز قبول کرنا ضائع کرنا وہ آدمی کا اپنا ایک معاملہ ہے. لا صلاۃ نماز ہوئی ہی نہیں. آپ ابھی اگر کسی کو مطلب بتائیں گے تو آپ یہی کہیں گے نا نماز آپ کی ہوئی ہی نہیں. ہاں ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا کہ نماز نہیں ہوتی ہے. اس پرٹیکولر آدمی کی نماز پر ہم نہیں حکم لگاتے کہ تمہاری نہیں ہو رہی ہے، یا ہمیں یہ نہیں کہتے جیسے آپ نہیں پڑھتے نا سورہ فاتحہ، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تو ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے. ہم آپ رسول اللہ کی حدیث بتا دیں گے کہ نہیں ہوتی نماز. باقی آپ کا اپنا پرسنل معاملہ کیا ہے، آپ کی تحقیق کیا ہے، آپ پر حجت قائم ہوئی کہ نہیں قائم ہوئی، آپ کو دلیل سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی، آپ کے لیے دلیل ثابت ہوئی کہ نہیں ثابت ہوئی، یہ سب تو بات کی باتیں. جتنی بات اللہ کے نبی کی حدیث میں اتنی بات ہم کہتے ہیں. کسی مخصوص آدمی کے یا افراد کے یا گروپ پہ ہم حکم نہیں لگاتے کہ ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں.
بھائی ہم کسی حضرت پر اب یہ میں حکم نہیں لگاتے. ہم کیا آپ نے کسی اہل حدیث کو دیکھا ہے کہ وہ کسی جو اہل حنفی ہو گیا, کوئی حنفی تھا وہ اہل حدیث ہو گیا, تو اس سے اہل حدیث نے یہ کہا ہو کہ چلو بھائی تمہاری پوری زندگی کی نمازیں دوبارہ قضا کرو, تمہاری بھی نماز نہیں ہوئی ہے؟ کسی کو دیکھا آپ نے ایسا اہل حدیث نے کہا ہے؟ نہیں, میری خیر اتنی بات چیت نہیں ہے, میرے اتنے تو ہم بھی لائسنس نہیں نہیں کہتے, ہے تو اہل ہم حدیث بتا کے. رہے ہیں, تو پھر ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کہتے کہ سب کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور نماز قبولی نہیں ہو رہی ہے. ہم صرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بات آئی ہے وہ بات کہتے ہیں حضرت میں میری بھی کہ نماز انٹرپریٹیشن نہیں تھی سن بغیر لیجیے. سورہ فاتحہ کے. حضرت آپ نے یہ انٹرپریٹیشن, ایک وضاحت آپ کے سامنے رہنی چاہیے بھائی کہ دیکھیے نہیں, حکم یہی لگے. انٹرپریٹیشن والا مسئلہ الگ ہے, انٹرپریٹیشن والا مسئلہ الگ ہے. آپ جو ایک غلط فہمی آپ نے پالی ہوئی ہے, اصل مقصد اس غلط فہمی کو ختم کرنا ہے. جو شبہہ پیش کر رہے ہیں کہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ سب کی نمازیں ضائع ہو گئیں, تو اہل حدیث آپ ایسا نہیں کسی کہتے. حضور نے تو باقی لا لیکن صلاۃ نفس مسئلہ فرمایا, پہ اب آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کری کہ نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ جب حضور نے فرمایا تو آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن کری نماز نہیں ہوگی. اب جو بریلوی علماء ہیں, جو حنفی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ جو لا صلاۃ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لا کا معنی یہاں پہ نفی وجود نہیں ہے, نفی کمال ہے. مینس اس لیول کی نہیں ہوگی, ہو جائے گی اس لیول کی نہیں ہوگی. نہیں, تو ایک منٹ بھائی کیوں خراب نہیں, کرتے وہ ہیں یہ اگر آپ نہیں نفی تشریح کمال دیکھیے, ایک مانتے منٹ ہیں؟ شابان بھائی ایک منٹ, یہ دوسرا مسئلہ ہے. لا کا معنی کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ دوسرا مسئلہ ہے. فی الحال جو آپ نے شروع میں بات کہی نا کہ نمازیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کی نمازیں ضائع ہو رہی ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے. اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی نا, نہیں ہم یہ حضرت, تو وہ نہیں یہ ہے نا کہتے کہ لوگوں کی ابھی نمازیں جو ضائع ہو رہی ابھی ہیں. ارے بھائی ارباب لا بھی کا جڑے کیا تھے. مانا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے, آپ وہ لا کا کیا مانا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. فی الحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. یہ جو آپ نے شروع میں دعویٰ کیا نا کہ جتنے بھی حنفی نماز پڑھنے سب کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, ہم ایسا نہیں کہتے. نماز قبول ہو رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے, ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نماز میں, وہ لازم ہے, ضروری ہے, اللہ کے رسول نے اس کو لازم قرار دیا ہے. تو لا کا کیا مانا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک دوسرا, اس پہ آپ بحث کریے گا. ابھی فی الحال میں آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں, اور وہ امید کرتا ہوں کہ دور ہو گئی, کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حنفیوں کی ساری سب کی نمازیں ضائع ہو جا رہی ہیں اور وہ میں اللہ ایک تعالیٰ کے دوسرے قبول نہیں ہو انداز میں رہی. Am I سمجھاتا ہوں, audible? میں ایک شیخ دوسرے فہد بات انداز میں کریں آپ. واضح کر دوں. دیکھو بھائی, ہم یہ مانتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی, قطعاً نہیں ہوتی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں, لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجتہاد کر رہا ہے, اس کی اجتہادی خطا ہے, اور اللہ تعالیٰ اجتہادی خطا معاف کر دے, اس کی وجہ سے اس کی نماز قبول کر لے, اس کو ثواب دے, یہ اس کا مسئلہ, اللہ کا مسئلہ ہے. لیکن جب ہم صحت کا حکم لگائیں گے تو ہم یہ کہیں گے, اپنا موقع بتائیں گے, تو ہم پورے اعتماد سے کہیں گے, پوری بصیرت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ چیز نماز صحیح نہیں ہوتی ہے. ہمارا یہ موقف ہے, نماز صحیح نہیں ہوتی ہے بالکل. لیکن چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر سامنے والا کہتا ہو جاتی ہے, یہ اس کا اجتہاد ہے. اگر اس کی نیت صحیح ہے, اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے سکتا ہے. لیکن اس اجتہادی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے سکتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہے اس مسئلے میں سامنے والے کی نماز جو ہے ضائع ہو جائے گی اگر وہ اجتہاد کر رہا. ہاں, اگر وہ اجتہاد نہیں کر رہا, وہ کٹ حجتی کر رہا, اسے یہ پتہ چل گیا کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, پھر بھی مسلک کی بچانے کے لیے یا اپنی ٹیم یا اپنی گروپ کی حمایت میں بلا وجہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا, تو پھر نماز تو دور کی بات ہے, اس کا ایمانی سلامت نہیں ہے, اس کا اسلامی سلامت نہیں ہے. جی بھائی جو کبائر ہیں, جب کبائر کے بارے میں بتایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا, کہ وہ جنت میں لے جانے والا اعمال ہے کہ جہنم میں؟ کبائر کی جب بات آئے گی, ان کا حکم آئے گا, چوری ہے, زنا ہے, شراب ہے, تو یہی کہیں گے کہ یہ سارے اعمال انسان کو جہنم میں لے جائیں گے, یہ حرام ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیا جتنے چور ہیں, جتنے شرابی ہیں, وہ سب جہنمی ہیں؟ ہمیں کیسے بتائیں گے وہ جہنمی ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا کہ نہیں معاف کرے گا, وہ اللہ تعالیٰ سمجھ جانے نا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کا حکم تو بتائیں گے. جب آپ چوری کریں گے, جب آپ زنا کریں گے, جب آپ شراب پیئیں گے, جب قمار بازی کریں گے, سود خوری کریں گے, یہ سب جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید ہے, تو یہ وعید تو تھوڑی روک لی جائے گی, نہ اس کا حکم روکا جائے گا, ساری چیزیں بیان کی جائیں گی. لیکن وہ پارٹیکولر متعین شخص جہنمی ہے کہ نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے, اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. تو اسی طریقے سے نماز میں جو ہے فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ ہے, کہ فاتحہ اگر نہیں پڑھا تو اس کی نماز ایگزیکٹ نہیں ہوئی, بالکل نہیں ہوئی. لیکن اب نماز ضائع ہوئی کہ نہیں ہوئی, قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا کیا خاص مسئلہ ہے, یہ ایک دوسری بحث ہے, یہ ایک دوسری چیز. اور آپ نے جو وہ لا والی بات کہی, اسی کی روشنی میں آپ مان لینا کم سے کم یہ تو بات کہہ رہے ہیں نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ لا نفیے
जो है कमाल के लिए, यानी नमाज तो हो जाती है लेकिन कमाल दर्जे की नहीं होती है। भाई क्यों ना कमाल दे, जब नमाज पढ़ ही रहे हैं तो सूरह फातिहा छोड़ करके क्यों कमाल छोड़ रहे हैं? सूरह फातिहा पढ़ करके कमाल कर लीजिए, कमाल छोड़ने की क्या जरूरत है? जब पूरा काम कर ही रहे हैं तो एक सूरह फातिहा पढ़ने से क्या हर्ज है, वो भी पढ़ लीजिए। चलिए, जी, हजरत। जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये मसला वाज़ेह हुआ होगा। बदगुमानी जो आपके पास हमारे ताल्लुक से थी कि अहले हदीस इस तरह से कहते हैं, कम से कम उम्मीद है कि ये बात वाज़ेह हुई होगी इंशाल्लाह। जैद ठीक है, भाई कोई नहीं, सनाबिली साहब ने जो कहा कि एक इज्तिहादी मसला है, जो जिसको फॉलो कर रहा है उसे करता रहे, तो वो वही चीज है। ये तो एक इज्तिहादी मसला है, जो जिसका मनहज फॉलो कर रहा है नहीं वो नहीं उसको नहीं फॉलो नहीं कर नहीं नहीं देना। नहीं, किफायत भाई ने ये बात नहीं कही, मैंने ये नहीं कहा भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा। ये मैंने ये बात नहीं कहा किफायत कि भाई ने नहीं कही है। आप फॉलो जी जी, करते रहे। आप हमने ये कहा कि हम अगर किसी चीज को सही समझते हैं, हम पूरी बसीरत के साथ उस चीज की तबलीग करेंगे, उसका ऐलान करेंगे, उसका इजहार करेंगे। सामने वाला अगर मसला इज्तिहादी है तो सामने वाला अगर इज्तिहाद करा तो हम कहेंगे वो इज्तिहादी खता पर है। हम तो ये कहेंगे वो इज्तिहादी खता पर है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हम कहते कि हम खुद कहें कि हम इज्तिहादी खता पर हैं और फिर भी, तो हम बसीरत के साथ कहेंगे सामने वाला इज्तिहादी गलती पर है। अगर वो वाकईतन इज्तिहादी गलती पर, अल्लाह ताला उसे उसके इज्तिहाद का अजर देगा, उसकी नमाज जाया नहीं होगी। लेकिन अगर वो तकलीद में आके और कटहुज्जती करते हुए और उसको इज्तिहाद नहीं कर रहा है, बल्कि वो शख्स इज्तिहाद नहीं कर रहा है, बल्कि वो जानता है कि सूरह फातिहा पढ़ना है, दलाइल सामने वाज़ेह हैं, लेकिन कहता नहीं हमारे इमाम ने ऐसा नहीं कहा या हमारे मसलक में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा, तो भाई उसका नमाज तो दूर की बात है, उसका इस्लाम ही का खतरा है, ईमान ही का खतरा है। उसका इनाद और सरकशी जिस हद तक जाएगी, हाँ, जैसे हमने तकलीद के बारे में कहते हैं ना, 3 किस्में बताते हैं, तो अगर पहली किस्म वाला मुक़ल्लिद हो गया तो शिर्क व कुफ्र तक पहुंच गया, उसका इस्लाम ईमान ही नहीं बचा हुआ है। लेकिन अगर वो इज्तिहादी खता का मुर्तकिब है तो इंशाल्लाह हम कहेंगे अच्छा, उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है अल्लाह ताला उसको अजर दे, एक अजर दे जो इज्तिहाद का होता है, और उसकी नमाज ज़ाया ना हो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि जिसकी जो मर्जी करते रहो, नहीं, बसीरत के साथ, इल्म के साथ। हजरत आप भी अगर इस मसले में जो आपका मनहज है वो भी किसी ना किसी का इज्तिहाद ही है ना। इस मसले में जितने मनहज हैं वो किसी ना किसी के इज्तिहाद हैं। आप जो फॉलो कर रहे हो नहीं, हम देखिए, नहीं, हम इस मसले में एग्जैक्ट आपके बाद वाले कर रहे हैं और आपसे पहले वालों ने किसी ने हमारे करा। पास नहीं, डायरेक्ट देखिए, इस मसले में आप नहीं कह सकते कि हम इत्तेहाद करें। हमारे पास जो नस है वो नस से सरी है बहुत। जी, शेख डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ इंटरनेट इशू है आज। तो जो शेख कह रहे थे ना, हमारे पास जो नस है, जो दलील है, वो नस से सरी है, वाज़ेह क्लियर दलील है। जी जैद भाई, लेकिन वो मसला यही है ना कि वो भी एक किसी का इज्तिहाद है, और वो किसी को जो बता रहे हैं वो भी अपना मनहज ही बता रहे हैं, तो मींस किसी का इज्तिहाद इधर से उधर ही कंटिन्यू हो रहा है। जी, मैं आपको एक वाज़ेह बात बताता हूँ, आप इस बारे में जरा सोचिएगा बाद में। देखिए, मसला क्या है ना कि अगर आप एक मौक़िफ़ पर है, हम एक मौक़िफ़ पर हैं, लेकिन या तो सूरतुल फातिहा पढ़ना या तो लाजिम है या तो नहीं है। दोनों तो सही नहीं हो सकते ना, या तो फर्ज है या तो नहीं है। दोनों तो नहीं हो सकता, फर्ज भी है नहीं भी है। आप बताओ, दोनों हो सकता है? आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी। मैं कह रहा हूं सूरतुल फातिहा पढ़ना या तो फर्ज है या तो नहीं है, मतलब या तो वाजिब है या तो नहीं है। दोनों तो नहीं सही हो सकते ना। जी जी, तजाद होगा क्या दीन में? दीन इस्लाम में कोई चीज में कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे देखना क्या है, हम दोनों भाई हैं। देखना क्या है कि कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में किसके पास दलील मजबूत है, फिर वो चीज करेंगे मिलकर तो सब के सब। हाँ, जो चीज जिसके पास भी दलील है कुरान हदीस की, उसकी रोशनी में देखेंगे, जो सही है वो करेंगे दोनों। तो अब यहाँ पर क्या मसला है ना कि बाज लोगों ने ये कुरान शरीफ से क्या दलील है हजरत? मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप एक बात वाज़ेह बात, ये एक मसला जो है ना, ऐसे 100 मसले हल कर सकते हैं अगर हमारा फॉर्मूला सही हो गया। मुझे आप ये बताइए कि अगर दलील वाज़ेह हो गई तो क्या आप अपने मौक़िफ़ को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे? हजरत मैं भी तो अपना मनहज बता रहा हूँ, आप मेरे मनहज को गलत साबित करिएगा ना। मनहज में अब मैं आपको बता के आ रहा हूँ ना, बाज लोग ये कहते हैं कि हम इनके मानने वाले, फला इमाम के मानने वाले। आप कितनी भी दलील लेकर आओ, कुछ भी करो, हम अपने इमाम की बात नहीं छोड़ेंगे। आपका ये मौक़िफ़ नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मेरा ऐसा मौक़िफ़ नहीं है। आप मेरे मनहज को गलत साबित करेंगे, फिर मैं उसकी आपके जो सवालात होंगे उसके बारे में मैं अपनी तहकीक करूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में उसके बारे में पूछूंगा। जी, इस चीज में ना फिर आप अहले हदीस हो गए। इस चीज में, क्या चीज में, कि आप अभी तैयार हैं कि जो दलील की रोशनी में साबित होगा वो आप कबूल करेंगे। ये अहले हदीसों का मनहज है।
اور جو تقلید کے قائل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی ہو ہمارے امام کی بات نہیں چھوڑیں گے. آپ اس چیز میں ان کے ساتھ نہیں ہو, آپ اس چیز میں ہمارے ساتھ ہو, برابر, یعنی کہ یہی طریقہ ہے. جی جی ہاں, اور دیکھو جو صحیح چیز کہیں بھی ہو تو لے لینا ہے, اس میں یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگوں کے آئے نا اس لیے میں نہیں لوں گا. بھائی کوئی بات صحیح ہے تو جو صحیح بات ہے, حق بات ہے, قرآن سنت والی بات ہے, تو جہاں بھی ہو لے لینے کا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے, ابھی ہم لوگ دلیل کی بات کر رہے ہیں کہ دلیل کی روشنی میں کون سی چیز صحیح ہے, اور ہم نے آپ کے سامنے دلائل رکھے. صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ نماز نہیں ہے اس کی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے. اب یہ صلاۃ جو ہے نا, لا صلاۃ, یہ لا نفی جنس ہے, یعنی اس میں سب ٹائپ کی نماز آ گئی, چاہے انفرادی ہو, چاہے جماعت سے پڑھ رہے ہیں, چاہے فرض ہے, چاہے سنت ہے, ہاں کوئی بھی نماز ہے, فجر ہے, ظہر ہے, تو جو بھی نماز ہے سب اس میں آ گئی. لا صلاۃ نے ساری کی ساری نماز اس میں آ گئی. جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے نا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, یعنی کوئی ٹائپ کا شک نہیں. ہاں, یا جیسے لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں. حضرت جابر کی جو حدیث ہے وہ اس میں تو صاف واضح ہے نا کہ وہ یہ انفرادی کے لیے ہے. جی, یہ جو آپ جو بتا رہے ہیں نا, کون سی والی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی؟ حضرت ترمذی 313. ہاں ترمذی 313 جو آپ حدیث بول رہے ہیں اس کے الفاظ بتائیے, کون سی حدیث؟ اچھا مفہوم بتا دیجئے تو میں آپ کو اس کا بیسک آنسر دے دیتا ہوں, باقی ڈیٹیل آنسر بعد میں دیکھیں گے. میں نکال لیتا ہوں حضرت. ایک منٹ میں ہی کھول دیتا ہوں, چلیے. آج sunna.com نہیں چل رہا ہے کسی وجہ سے. ٹھیک ہے, گیٹ وے ایرر آ رہا ہے حضرت. ہاں جی جی. جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو. ٹھیک ہے, کس کی طرف ہے, کس کا قول ہے یہ حضرت جابر کا قول ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کا جو عام جو فیمس جواب جو دیا جاتا ہے نا, وہ تھوڑی دیر بعد شیخ کفایت آپ کو بتائیں گے جو فیمس والا جواب ہے. میں آپ کو اس کے اندر جو جنرل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ 3 حدیثیں, آپ یہ دیکھ لیجئے, آپ کے علم میں ہوگی شاید, لیکن آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے. تو پہلی حدیث تو آپ دیکھ چکے ہیں. جب تک شیخ کفایت ریکنیکٹ ہو رہے ہیں, ذرا دیکھو, شاید بیک اسٹیج جگہ نہیں ہے تو دیکھو جلدی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے تو جگہ نہیں ملتی اندر آنے. جی چلیے دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں. من صلی صلاۃن, جو نماز پڑھے, لم یقرأ فیہا بأم القرآن, جس میں ام القرآن نہ پڑھے. ہاں, جس میں ام القرآن نہ پڑھے, فہی خداج, 3 بار کہا, سلاسن 3 بار کہا کہ وہ نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے, غیر تمام, مکمل نہیں ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے وہ نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فقیل لابی ہریرہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا, انا نکون وراء الامام, کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, فقال اقرأ بها فی نفسک, تو اپنے ہی جی میں پڑھو, اپنے ہی جی میں پڑھو, اپنے ہی نفس میں پڑھو, اندر ہی اندر. تو یہ ہو گئی دوسری حدیث, اور صحابی رسول کا قول یہاں بھی ہے. لیکن مین کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں صحابی رسول ایکسپلین کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہیں تو کیا کریں. امام کے پیچھے جو ہیں اس کے بارے میں ایک تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, فی صلاۃ الفجر, فجر کی نماز میں. فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی. فثقلت علیہ القراۃ, ان کے لیے ان کی قرات بھاری ہو گئی, یعنی پڑھتے پڑھتے قرات مشکل لگنے لگی. فلما فرغ, جب فارغ ہوئے, قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم, ہو سکتا ہے تم لوگ اپنے امام کے پیچھے تم بھی پڑھتے ہو. قلنا نعم حظا یا رسول اللہ, انہوں نے کہا ہاں ہم بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے, قال لا تفعلوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت پڑھ کرو, الا بفاتحۃ الکتاب, سوائے سورۃ الفاتحہ کے. فانہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها, کیونکہ جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے اس کی تو نماز ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ جو دوسری تلاوت ہم کرتے ہیں وہ تلاوت اپنے ہی جی میں پڑھ لو اور ایسا مت کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے. تو یہ تو ایک کلیئر کٹ ایسی نماز ہے جو زور سے پڑھی جاتی، فجر کی نماز جو بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے. اور اس نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا چیز پڑھنا ہے کیا چیز نہیں پڑھنا ہے. تو یہاں پر ہم نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے جو جابر رضی اللہ عنہ کا قول حضرت پیش کیا جی آپ تو کی جو حدیث آپ نے جو حدیث پاک جو پیش کری، تو اب اس پہلی حدیث سے تو یہ پتا چلا کہ نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. دوسری میں یہ ہے کہ جی میں پڑھو. تیسری میں یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اس کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو. یہ 3 آپ نے مسئلے بیان کرے. تو اب جو میں نے جو حضرت جابر کی جو حدیث پاک پیش کری اس میں ہے کہ امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھی جائے. تو اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ حضرت جابر کی جو حدیث پاک ہے وہ حضور کی حدیث پاک سے جو حضرت جابر کی جو روایت ہے وہ حضور کی حدیث پاک سے ٹکرائے گی تو نہیں. تو اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے بات کی ہو، ایک پہلے کی ہو، یا پھر یہ ہو سکتا ہے ایک حکم جو ہو وہ مطلب ایبروگیٹ ہو گیا ہو نہ، کچھ ایسا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ورنہ جی ہاں، اگر منسوخ بتانا ہے نا تو کلیئر کٹ تقدیم اور تاخیر بتانی ہوگی، اس کی واضح دلیل ہونی چاہیے. اس لیے نہیں ہوتی منسوخ کہ بھئی یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے نا، اس لیے منسوخ. نہیں، میں نے تو حضرت ایسا کہا ہی نہیں. میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. میں نے تو یہ کہا جب 2 حدیثیں ٹکرا رہی ہیں تو 2 حدیثیں ٹکرائیں گی نہیں. پہلے تو آپ یہ فرق کریے کہ یہ پہلے تو اس کی صحت کے بارے میں اور جو نارمل جواب ہے جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتایا جائے گا. لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے بات یہ پیش کر رہا ہوں کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ مرفوع حدیث نہیں ہے وہ. 2 صحابی میں اگر کسی بات میں اگر فرق ہو تو ہم کس کی بات لیں گے؟ ایسے مسائل ہے کہ نہیں ہے کہ اس میں 2 صحابہ 2 باتیں بول رہے ہیں؟ ایسی ہے مثالیں کہ نہیں ہے؟ حضرت اس کا گریڈ صحیح ہے. اب آپ ایک بات مجھے یہ بتائیے، اب کوئی صحیح حدیث پاک میں ہم اس کے بات کریں گے، وہ باتیں جی، تفصیلیں آئے گی آپ کے سامنے. کوئی حدیث پاک میں اگر کوئی صحابی کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو بظاہر آپ نے جو روایت پیش کری اس کے برخلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابی کا جو ہے کوئی صحابی نے کوئی بدعت معاذ اللہ شروع کر دی ہو. ایسا تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم تو ایمان والے لوگ ہیں، ہے نا. تو صحابی کا عقیدہ تو غلط نہیں ہو سکتا. نہیں بالکل. بدعت کے اندر فرق یہ سمجھنا ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کسی صحابی سے غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے، لیکن یہ بتائیے کسی صحابی سے انسان ہونے کے ناطے بھول ہو سکتی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تقاضۂ بشریت کے تحت ہو سکتی ہے. تو اگر 2 صحابہ 2 بات بول رہے ہیں تو ہم کس کی بات پہ چلیں گے؟ جن کے پاس بھی دلیل ہے. کس کی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر اختلاف ہے 2 صحابی میں تو ہم کن کی بات لیں گے؟ ایسے بہت سے مسائل ہیں نا، حج تمتع کا مسئلہ لے لو یا بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. تو وہ سارے مسائل میں جہاں پہ اختلاف ہو 2 صحابہ میں تو ہم کس کی بات پہ چلیں گے؟ جن کے پاس بھی دلیل ہے. اب آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں واضح حدیثیں آپ کے سامنے آئی. اب آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بتائیے. میرا مسئلہ یہ ہے حضرت کہ یہ جو حضرت جابر کی جو حدیث ہے اگر اس کو لیا جائے تو یہ قرآن کے بھی جو ہے موافق بیٹھے گی. اور حضرت جو ہے جابر کی کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. یہ کون سی روایت کی بات کر رہے ہیں حضرت جابر کی؟ میں لے آتا ہوں. وہ لے آئے تو تھوڑا سا مجھے سمجھ میں مسئلہ کیا. ویسے شیخ کفایت کا موضوع ہے یہ. ہاں جی کہ حضرت جابر کی کس روایت کی بات کر رہے ہیں؟ جی شیخ. شیخ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے یا بڑا کروں؟ اور جی زید بھائی، یہ روایت تو جہاں تک میرے علم ہے کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے. باقی مجھے بھی دیکھنا پڑے گا یہ حدیث ابھی کیا ہے. جتنی میری تحقیق ہے یہ روایت ثابت نہیں ہے. ویسے امام ترمذی رضی اللہ عنہ اس کو کفایت کو لے لینا، وہ جواب دیں، ان کے پاس شاید تحقیق موجود ہو. جی لیکن اگر میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر صحیح بھی مان لیا جاتا، سپوز کرو، تو بھی کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ کیا مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے اس حدیث سے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، یہ قرآن کی عین تشریح ہے. یہ جو حدیث پاک ہے قرآن کی عین تشریح ہے. قرآن پاک میں ہے نا کہ
پیچھے جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو، جس کے مفہوم یہ ہے، تو وہ اس میں وہ کور ہوگا. یہ آپ نے دوسری دلیل پیش کی. پہلی دلیل آپ نے یہ حدیث پیش کی اور دوسری دلیل جی. آپ نے قرآن کی آیت پیش کی. ٹھیک ہے، تو قرآن قرآن پاک کو میں- بہتر کون سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ اور میں؟ جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں حضرت. جی سورہ مزمل میں آتا ہے نا، فقرؤ ما تیسر من القرآن. کس طریقے سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو حضرت. قرآن میں آپ کو جتنا یاد ہے آپ اتنا پڑھو. نماز میں جب نماز کا جو ہے اللہ پاک نے بتایا تو وہاں پہ اللہ پاک نے بتایا نا فقرؤ ما تیسر من القرآن، مینز آپ کو جتنا یاد ہے آپ قرآن اتنا پڑھو. تو جی وہ ہاں، عین مطابق فقرؤ ما تیسر من القرآن. اب اس میں قید نہیں ہے کہ آپ کو سورہ فاتحہ اس میں پڑھنی ہے. تو عین اگر سورہ فاتحہ کو اگر فرض مان بھائی لیا یہ جائے کہ اس بات کے پتہ سب آپ سے یہ بات آسان تو کی سورہ اس فاتحہ آیت ہی سے ہے کیا بھائی، مراد فقرؤ ہے، ما یہ تو تیسر رسول من اللہ صلی اللہ علیہ القرآن، وسلم بتائیں. فقرؤ اگر ما آپ تیسر من القرآن. اس سب میں سے قید نہیں ہے آسان نا تو سورہ حضرت. فاتحہ ہی ہے، اس میں سب سے آسان تو قید سورہ نہیں ہے نا. فاتحہ ہی تشریح ہے. قرآن کی آیت کے خلاف ہو. فیضی صاحب کچھ کہہ رہے تھے. تیسرا من القرآن، میں کہہ رہا ہوں فقرؤ ما تیسر من القرآن جو قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو قرآن کی جو آیت ہے اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کر رہی ہے نا. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو. قرآن کی آیت ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی اتنی چیز واجب ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کہیں گے. میں حضرت بتا دیتا ہوں. ہوں. اس کا جو آپ قرآن سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو. اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے جو ہاں آپ پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو. اب ہاں احناف کا موقف یہ ہے کہ قرآن پڑھنا فرض ہے. ہاں جی حضرت وہ آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ احناف کا موقف قرآن پڑھنا فرض ہے. اب اس ہاں قرآن کی اس آیت کی تشریح کے عین مطابق جو ہے احناف کا موقف بنتا ہے. نہیں بھائی، قرآن کی اللہ قرآن مجید میں کوئی بات عام ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس عموم کی تخصیص کرتی ہیں نا. جیسے اللہ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردار مت کھاؤ، پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں دو چیزیں شامل نہیں ہیں. قرآن کے کسی عموم کی تشریح اللہ کے نبی کی حدیث کرتی کہ نہیں کرتی ہے، اس کی تخصیص کرتی کہ نہیں کرتی حدیثیں. بالکل بالکل بالکل. جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ رشتوں کے بارے میں بتایا کہ فلاں 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 عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا حرام ہے. اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہے. اس میں بھی ماں کا لفظ آیا نا، مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، جو بھی عورتیں سب حلال ہیں. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دو اور رشتے ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں اور وہ حرام بھی ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا کہ بھتیجی کو پھوپھی کے ساتھ ایک رشتے میں جمع کرنا اور خالہ کو بھانجی کے ساتھ ایک رشتے میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. تو دیکھیں وہاں پر کہا گیا اُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. پر رسول اللہ نے اس ماں کے عموم کی تخصیص کر دی کہ وہاں پر گرچہ ماں عموم کے لیے آیا ہے لیکن دو اور رشتے ہیں جو اس عموم میں شامل نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا قرآن تمہارے لیے میسر ہے اتنا پڑھ لو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آگے کہ سورہ فاتحہ بہرحال پڑھنا ہے، تیسرہ سے کے علاوہ ہے وہ. تو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے نا وہ قرآن کے عموم کی تخصیص کرتی ہیں. فیضی صاحب تو اگر اللہ پاک ایک طرف فرما رہا ہے کہ جتنا آپ کو میسر ہے جو آپ پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن پڑھو، اور حضور کی حدیث پاک سے بظاہر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا لازمی ہے. تو یہ تو دونوں آپس میں بظاہر ٹکراتے نہیں ہیں. نہیں تو اللہ ٹکرا پاک رہی نے تو ایسی ہے. کوئی ہاں تخصیص کری نہیں. اللہ پاک نے تو ایسی وہی کوئی بول رہا تخصیص کری ہوں، نہیں. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹکرا رہی ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹکرا رہی ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹکرا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، رسول اللہ نے بتا دیا کہ بھائی سورہ فاتحہ پڑھنا ہی لازم ہے. نہیں ٹکرا رہی ہے. اب اس کے حضرت علاوہ جتنا قرآن ہے اتنا پڑھ لو. حضرت جو آپ نے جو مسئلہ بیان کرا اس میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہیں. اب میں احناف کا موقف جو اگر آپ نے قرآن پڑھا نہیں تو ٹکرا قرآن رہی ہے. میں کافی تو بول رہا ہوں کہ فرضیت نہیں ٹکرا رہی ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ٹکرا رہی. ما تیسر من القرآن اور لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حضرت ادھر قید ہے، جب ادھر کسی قید عام کی نہیں ہے نا.
نہیں نہیں، یہ عام کی تخصیص. پھر تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ بتائیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا احل لکم ما وراء ذالکم، اور رسول اللہ نے کہا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، کیا یہ ٹکرا رہے ہیں آپس میں؟ اس آیت کی تحقیق کرنی پڑے گی حضرت، اس کی مجھے نالج نہیں ہے، تحقیق کرنی پڑے گی. بھائی یہ تحقیق کی کیا بات ہے؟ ارے یہ تو دونوں عام بات، قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم ما وراء ذالکم. زید بھی کھول دیں وہ آیت. جی قرآن کی بہت واضح آیت ہے احل لکم ما وراء ذالکم کی فلا فلا حرمت علیکم امہاتکم بناتکم، یہ عورتیں تم پر حرام ہیں. وان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو حرام ہے. اس کے بعد فرمایا واحل لکم ما وراء ذالکم، اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لفظ ہے کہ اس کے علاوہ جو ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہے. پھر اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی کہ نہیں، خالہ اور بھانجی کو، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتی. یہ تو پتا ہے نا آپ کو، جی یہ مسئلہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اور قرآن کی آیت بھی واضح، تو اس میں تحقیق کی کیا بات ہے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ساری عورتیں حلال ہیں اس کے علاوہ، اور حدیث میں پھر دو اور رشتوں کی تخصیص کر دی. حضرت اس میں قید یہ نہیں ہے نا کہ آپ اس میں ایسا نہیں ہے نا کہ اس میں لکھا ہو کہ اس میں کر سکتے ہیں، ادھر لکھا ہو کہ اس میں نہیں کر سکتے، ایسا کانٹریڈکٹری نہیں ہے نا. ارے بھائی کی کانٹریڈکٹری، میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کانٹریڈکٹری، نہ اس میں کانٹریڈکٹری ہے نہ اس میں کانٹریڈکٹری ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں، پر رسول اللہ نے بتا دیا کہ نہیں، ساری عورتیں حلال نہیں ہیں، دو اور عورتیں ہیں جو حرام ہیں، دو اور رشتے ہیں جو حرام ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا بھی قرآن میسر ہے اتنا پڑھ لو. رسول اللہ نے بتایا ٹھیک ہے، لیکن اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑے گا. دوسری اس کے بعد سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں ہیں، اس میں تمہارے لیے جو تیسرہ کا لفظ ہے وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو اتنا میسر ہے پڑھ لو، پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. اگر آپ یہاں پہ اصرار کریں گے تضاد ہے تو وہاں پہ بھی تضاد ثابت ہو جائے گا. اس لیے یہ تضاد جب کسی عموم کی تخصیص کی جاتی ہے، عام خاص معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی عام خاص پتہ ہے نا آپ کو؟ عام ہوتا ہے ایک جنرل حکم، پھر ایک جنرل حکم آنے کے بعد کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کو ایکسیپشن دے دیا جاتا ہے. دونوں صورتیں میں نے بتائی نا، دونوں میں عموم کی تخصیص کا مسئلہ ہے کہ دونوں جگہ پر قرآن مجید میں ایک عام حکم ہے اور پھر حدیثوں کے ذریعے سے اس عام کی تخصیص کر دی گئی ہے. وہاں پر جو آپ نے کہا ما فقرؤ، ما، دونوں جگہ ما کا لفظ آیا ہے. فقرؤ ما تیسر من القرآن احل لکم ما وراء ذالکم، دونوں جگہ ما آیا ہے، دونوں جگہ ما عموم کے لیے آیا ہے، اور دونوں جگہ کی تخصیص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کر رہی ہے کہ یہاں پہ ما جو عموم کے لیے آیا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں شامل نہیں ہیں. جیسے آپ نکاح والے معاملے میں کہتے ہیں کہ ماں کے جنرل حکم میں وہ شامل نہیں ہے کہ آپ بھتیجی اور پھوپھی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کر لیں، ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن کے عموم میں سورہ فاتحہ شامل نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. آپ کو مثال سمجھ میں آئی نا؟ دیکھیے قرآن کے آیت کے اندر کیا آیا کہ ان کے علاوہ جو ہے وہ سب حلال ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بتایا، جیسے آپ یہ حدیث دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وَإِن يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، کہ جمع کیا جائے ایک عورت میں اور اس کی جو پھپھی میں اور اس کے خالہ میں. یعنی ایک عورت اور اس کی پھپھی، یعنی دو بیویاں کسی کی ہے تو ایک عورت اور اس کی پھپھی یہ نہیں ہو سکتی ہے، اور ایک عورت اس کی خالہ نہیں ہو سکتی. تو شیخ کا سوال کیا تھا کہ آپ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں جو آپ نے ابھی دیکھے، ہاں یہ جو آیت دیکھیے پھر سے، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ اس کے علاوہ ذالکم، اس کے علاوہ جو سب ہے وہ سب حلال ہے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ بھی بتایا. اچھا میں آپ کا موقف سمجھنا چاہ رہا ہوں. چلیے یہ تو بات ہو گئی، میرے خیال سے جو سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا. میں آپ کا یہ موقف سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر مقتدی اور امام دونوں میں سے کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھے ہی نہ، جیسے کہ ایک مقتدی امام کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ اکبر اور دعا ثنا کے بعد پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امام نے بھی یہ پڑھا، مقتدی نے کچھ نہیں پڑھا، تو آپ کے حساب سے نماز ہو جائے گی؟ یہ آپ کا موقف ہے؟ جی نماز ہو گئی. اچھا، صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ امام کے لیے کچھ بھی سورہ فاتحہ، اللہ پاک کا حکم ہے نا ما تیسر من القرآن. یہ آپ کا اپنا موقف ہے یا احناف کے موقف کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ؟ یہ احناف کا موقف ہے حضرت. قرآن فرض ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہتر. ہاں بس میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. مجھے دیکھنا پڑے گا احناف اس معاملے میں کیا ہے. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ قرآن کی عموم کی تخصیص کر سکتی ہے.
کہ قرآن مجید میں اگر, اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ قرآن میں ایک حکم عام آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تخصیص کی ہے. جیسے قرآن مجید میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ, اللہ تعالیٰ نے مردہ تم پر حلال کیا ہے, پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہاں مردہ تم پر حرام کیا ہے. تو اللہ نے بتایا مردہ حرام کیا ہے, رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے 2 مردے حلال ہیں, مچھلی اور ٹڈی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر دم یعنی خون حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کر دی کہ بھائی 2 طرح کے خون ہیں جو تمہارے لیے حلال ہے, کلیجی اور تلی. تو اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ قرآن مجید میں کسی حکم کو عام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام میں سے کچھ افراد کی تخصیص کی ہے. کچھ مثالیں میں نے آپ کو اس میں بتا دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کی تخصیص کر سکتے ہیں, قرآن کے عموم کی. اچھا, ایک پہلو اس بحث کا یہ بھی ہے کہ جو بھائی نے اپنے علماء کی تشریح کی بات کی نا, کہ ہمارے علماء جو ہے ایسا بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو ہے بھائی فاتحہ خلف الامام کی ایسی تشریح پیش کرتے ہیں, یہ بتا رہے تھے ایسا. تو ان کے علماء میں بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو فاتحہ خلف الامام کو ثابت مانتے ہیں. صاحب ہدایہ نے جو ہے یہ لکھا ہے کہ یستحسن علی سبیل الاحتیاط, کہ احتیاطاً فاتحہ پڑھ لینا ہی بہتر ہے. ملا جیون حنفی نے بھی اسی قسم کی بات لکھی ہوئی ہے, اور خود امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد, ان کا جو ہے دوسرا قول جو مشہور نہیں ہوا وہ یہی ہے کہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو ایسے بہت سارے علماء احناف میں سے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے مقتدی پیچھے پڑے گا امام کے. تو یہ بھی ایک بات آپ پیش نظر رکھیں, اگر علماء کی تشریحات کا معاملہ ہے تو اپنے علماء سے پوچھئے کہ آخر یہ جو علماء نے بیان کیا ہے کیا یہ غلط ہے, اور کیا ایسا کہنے کی وجہ سے یہ لوگ وہابی ہو گئے. یہ بھی ایک پہلو ہے اس بحث کا. ایک پہلو یہ بھی کہ آپ علماء کا حوالہ دے رہے ہیں تو علماء ہی کے حوالے میں بات موجود کہ علماء میں نے فتاوی بن نوریہ کا کہ میں نے فتاوی لگا دیا ہے, زید بھائی اس کو اسکرین پہ لگائیے گا ذرا. انور شاہ کشمیری ہوئے, اگر آپ دیوبندی ہیں تو, اگر آپ بریلوی ہیں تو میں نے بھیجی اس کو لگائیے. میں جو ہے جو لگا رہے تھے اس کی وجہ سے میں نے گفتگو بند کر دیا تھا. زید بھائی کچھ لگا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ بریلوی ہیں تو اس کے حساب سے میں نے یہ نام پیش کیے, اور اگر آپ دیوبندی بھی ہیں پھر اور سارے نام. عبدالحی لکھنوی نے اس طرح کی بات لکھی ہے, علامہ انور شاہ کشمیری نے اس طرح کی بات لکھی ہے, علامہ عینی نے اس طرح کی بات لکھی ہے, تو پھر اور بہت سارے نام. تو ایک پہلو ہے اس گفتگو کا کہ اس حق کا اعتراف علماء احناف نے کیا ہے. کچھ علماء وہ ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں اور بریلوی بھی مانتے ہیں, اور کچھ علماء وہ ہیں جن کو صرف دیوبندی مانتے ہیں, بریلوی نہیں مانتے ہیں. تو اس پہلو سے ہمارے بھائی کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے یہ فتاوی جو بنوریا ٹاؤن ہے, جو دیوبندی مسلک کا ایک نمائندہ ادارہ ہے, تو اس میں سوال کیا گیا اگر نماز میں فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. اب جواب دیکھیے کیا دیا گیا ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب سنت نفل نماز کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل نماز کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یہ مجھے نہیں دکھ رہا زید بھائی. ہاں صحیح, ہاں واجب ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں, اچھا ساری رکعتوں میں نہیں بول رہے ہیں, لہٰذا اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ
کسی بھی نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے تو سجدے سہو واجب ہوگا، اور نماز کے آخر میں سجدے سہو کر دینے سے نماز درست ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیچے کریں زید بھائی۔ البتہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ کسی بھی نماز کی کسی رکعت میں جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو سجدے سہو سے ازالہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے فقروا ما تیسر من القرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا جتنا میسر ہے اتنا قرآن پڑھ لو، پر یہ جو دیوبندی ترجمان ہیں اور یہ حنفی ترجمان ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ کسی بھی نماز میں کی کسی رکعت میں جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو سجدے سہو سے ازالہ نہیں ہوگا، نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر بھولے سے فاتحہ چھوڑ دے اور آخر میں سجدے سہو نہ کرے تو اس نماز کے وقت کے اندر ایسی نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ تو یہ فتویٰ بھی تو فقروا ما تیسر من القرآن کے خلاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا فقروا ما تیسر من القرآن تو آپ اس کو واجب کیسے کر سکتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو؟ اور آپ جو ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض نماز کی پہلی دوسری رکعت میں نہیں پڑھا تو اس کو اعادہ کرنا پڑے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ تو فقروا ما تیسر من القرآن کے خلاف ہوگی بات۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیخ کفایت جب آ چکے ہیں تو وہ جو سوال ایک پینڈنگ تھا وہ بھی لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھائی جی غائب جی ہو چکے کون جی۔ سا سوال تھا؟ اچھا یہ جی جو جامع ترمذی سے نہیں یہ بات واضح ہو گئی نا، یہ میں ایک سوال یہ آ جائے دوبارہ نہیں زید بھائی، وہ جو ایک بات چل رہی ہے یہاں پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فقروا ما تیسر من القرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں سے بھی قرآن کتنا بھی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ میں نے اس لیے ان سے پوچھا کہ آپ حنفی مسلک کی ترجمانی کریں، کہہ رہے حنفی مسلک کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ حنفی مسلک یہ نہیں ہے بھائی، حنفی مسلک میں دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب قرار دیا جا رہا ہے، اور فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اگر کسی میں سورہ فاتحہ جان بوجھ کر کے نہیں پڑھا تو اعادہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو دہرائے گا وہ نماز۔ تو جب دہرانے کے لیے کہا جا رہا ہے، واجب کہا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن ہے اتنا پڑھ لو، تو ان کے حساب سے تو پھر دہرانے اور اعادہ کرنے کی بات ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ تو اگر اپنے مسلک کے حساب سے تخصیص کی جا سکتی ہے تو رسول اللہ کی حدیث کے حساب سے تخصیص کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ جی تو یہ جو فقروا ما تیسر من القرآن تھا اس کا جواب ہو گیا۔ میں ایک بھی یہ بتا رہا ہوں زید بھائی، فقروا ما تیسر من القرآن کا کئی ناحیے سے جواب ہو گیا۔ حضرت جابر والی حدیث کا جواب شیخ کفایت دے دیں، پر یہ جو فقروا ما تیسر من القرآن سے ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہ مقتدی کو نہ امام کو، وہ ثابت نہیں ہو سکا ان سے۔ جو ہم نے وہ والی دلیلیں دی کہ قرآن مجید میں بہت سارے عموم کی تخصیص ہے، اس کا بھی یہ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چلے گئے ہیں، آئیں گے تو اس پر دوبارہ بات کر سکیں گے، پر جتنی گفتگو ہوئی اس میں جواب نہیں آیا۔ جی ایک اور بھائی ان کا نام بھی فاتحہ امام کے پیچھے ہے، تو میں نے سوچا ریلے ہوتا ہے نا، ایک گئے اور دوسرے آ گئے، تو یہ بھائی یہاں آ گئے۔ تو بھائی اب آپ ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے ان کی طرف سے؟ آپ بھی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا کیا مانتے ہیں آپ؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا موقف تو یہ ہے کہ یہ اختلاف افضلیت کا ہے، مطلب میرا یہ موقف نہیں ہے کہ کوئی پڑھ لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے تو جیسے بھائی نے جامعۃ الترمذی کی حدیث پیش کری ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ترمذی کی حدیث پہ آ جاتے ہیں، چلیے ایسا کرتے ہیں ترمذی شیخ کی حدیث ذرا لائیے تو اس کے نیچے اس کو وضاحت کر دو اس میں ہے کیا۔ جی شیخ ابھی لا رہا ہوں بس۔ اور ایک اور بات رکھ سکتا ہوں اس پہ؟ ایک منٹ، ایک منٹ بس، ایک ایک کر کے لیں گے۔ 313 ہے نا ترمذی کی حدیث، 313 ہے زید بھائی۔ ہاں 313 یہ ہے، 313 لائیے، جی 313 یہ ہے 313۔ ذرا اس کے الفاظ غور سے دیکھیے، سند اس کی صحیح ہے، الفاظ ذرا غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلی بات کہ انہ سمع جابر بن عبداللہ، یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ روایت کیا ہے، موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، ان کا اپنا قول ہے، اور یہ ان کا خود کا اجتہاد ہے، اپنا قول ہے، یہ حدیث رسول نہیں نقل کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو کچھ کہہ رہے ہیں من صلی رکعتن، یہاں رکعت کی بات ہے، نماز کی بات بھی ٹوٹل نہیں کر رہے ہیں۔ من صلی رکعتن، جس نے کوئی ایسی رکعت پڑھی، لم یقرأ بها فیہا بام القرآن فہی خداج غیر تمام، اگر اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ ناتمام ہے، وہ ادھوری ہے، غیر تمام ہے۔ ایک منٹ ہے، کہاں نہیں شیخ یہاں پہ فلم یصلی، یہ دیکھیں ہاں نہیں معاف کیجیے میرے پاس ایک اور
من صلی رکعتن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی، جس نے کوئی ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. حقیقت میں یہ ہمارے موقف کو بیان کر رہے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک ایکسیپشن کیا دے رہے ہیں، الا ان یکون وراء الامام. ہاں ایک شکل ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک رکعت بھی پڑھ لے اور سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے اور اس کی نماز ہو سکتی ہے، اس کی رکعت ہو سکتی ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز کے پیچھے کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز ہو جائے گی یا رکعت ہو جائے گی. یہاں ایک اجمالی طور پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الا ان یکون وراء الامام، الا یہ کہ امام کے پیچھے ہو. تو صحابہ میں ایک موقف ہم کو یہ ملتا ہے کہ جب وہ رکوع میں ملتے تھے تو اسے رکعت شمار کرتے تھے، رکوع میں ملتے تھے رکعت شمار کرتے تھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو، جو کہ حدیث رسول نہیں ہے، ہم اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ وہ مدرک رکوع کے لیے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں مدرک رکوع پر کیوں محمول کرتے تو حدیث میں وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے. وہ خود شروع کا حصہ کیا کہہ رہے، بہت ہی زور دے رہے سورہ فاتحہ پڑھنے ہی پر زور دے رہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ الا ان یکون وراء الامام، کہ امام کے پیچھے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور وہ رکعت ہو جائے. رکعتن کا من صلی رکعتن، انہوں وہ رکعت پر بات کر رہے ہیں کہ رکعت آپ کی ویلڈ ہوگی نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ہاں ایکسپشن دیا کہ امام کے پیچھے ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. تو اس کی ایک صورت ہمیں صحابہ کے عمل میں کیا ملتی ہے کہ جب وہ رکوع میں ملتے تھے تو وہ رکعت شمار کرتے تھے. حالانکہ یہ سارے صحابہ کا موقف نہیں ہے، یہ بعض صحابہ کا موقف ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. امام ابو ہریرہ رحمہ اللہ یہ اس کو نہیں مانتے ہیں بعض صحابہ. تو چونکہ بعض صحابہ کا ہم کو یہ موقف ملتا ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے گرچہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اہل حدیث جماعت میں بھی ایک تعداد یہ موقف رکھتی ہے، اہل حدیث جماعت میں بھی ایک تعداد. ارے سنو میرے بھائی، سنو تو سنو، وضاحت تو کرنے دو، پھر آپ کو میں آپ سے ڈسکشن کروں گا نا، پہلے اپنی وضاحت رکھ دوں. تو یہ ایک شکل ایسی ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا پھر بھی نماز ہو جاتی، پھر بھی رکعت ہو جاتی، وہ مدرک رکوع کی رکعت ہے جو امام کے پیچھے ہوتی ہے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ اثر ہے، مرفوع حدیث نہیں، یہ اثر ہے، اس کو ہم اسی بات پر محمول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کا یہ ایک اجتہاد ہے، ان کا ایک فتویٰ ہے. اس فتوے سے ہم اتفاق بھی نہیں رکھتے کیونکہ سارے صحابہ کا اس پر اتفاق نہیں، اتفاق ہوتا تو سر تسلیم ہم ہے. لیکن جس میں اختلاف ہو جائے تو ہم صحابہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں کہ حدیث سے کون قریب طرح ہم بول لیتے ہیں. لیکن یہ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ اس پر محمول ہے کہ مدرک رکوع اگر ہوگا تو اس کی رکعت جو ہے ہو جائے گی، یہ ان کا قول ہے. یہ جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو اگر اس کو کوئی دلیل بناتا ہے تو زیادہ زیادہ اس بات کی دلیل بنا سکتا ہے، وہ بھی ایک اجتہاد ہے، اصل دلیل نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، صحابی کا اجتہاد ہے. اس کا کوئی مطلب لے سکتا ہے تو یہ مطلب ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، امام کے پیچھے وہ نماز ہو جائے گی، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس اثر سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. جی اب بتائیے آپ کیا کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رکوع میں نماز مل جاتی، رکعت مل جاتی ہے. ہم نہیں کہتے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ان کا موقف ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا موقف ہے. ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جی اگر اس حدیث کو مان لیں اور حجت بھی مان لیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں اثر ہے، یہ حدیث نہیں اثر. پہلی بات تو حدیث بولنا چھوڑ دیجیے، مرفوع نہیں ہے. یہ حدیث نہیں اثر ہے، مرفوع نہیں ہے. میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں آپ کی بات. آپ ہی مطلب اس سے اثر بولیے تاکہ دیکھو اثر بولیے. عام کہیں واضح تقریر اور آپ حدیث بولتے چلے گا، یہاں بحث ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، یہاں بھی اس کو اثر بولیے تاکہ کنفیوژن نہ رہے. اثر ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ فاتحہ نہیں بھی پڑھے تو بھی نماز ہوتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ زیادہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ رکوع میں نماز مل جاتی ہے. ہاں جی اب بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ بات تو خیر یہ بات بھی کوئی صحیح بات ہے ویسے یہ بات. اور میرا کہنا یہ ہے کہ اس حدیث کو ہمارے اہل حدیث کے اس موقع پہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی یا کوئی بھی رکعت ہو جائے گی. جی صحیح بات. اچھا اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آگے واضح کر دوں، اور ایک نقطہ میں اور واضح کر دوں بھائی. یہاں پہ الحمدللہ آپ نے جو ہے آپ سمجھ گئے میری بات. ایک نقطہ اور واضح کر دوں کہ اس میں جو مدرک رکوع، کچھ لوگ اس کو دلیل بنا لیتے ہیں بھائی مدرک رکوع کو آپ نے رکعت مان لیا تو سب مان لو. سوال یہ ہے کہ مدرک رکوع میں صرف
सूरह फातिहा नहीं छूटती है, क़याम भी छूट जाता है, मुक्तदी क़याम भी छूटता है, लेकिन अहनाफ कहते हैं क़याम वाजिब है, फर्ज है, यानी अहनाफ क़याम को वाजिब मानते हैं। तो अगर इसको कोई दलील बनाता है कि हर रकत में सूरह फातिहा उड़ा दो, तो भाई हर रकत में क़याम भी उड़ा दो आप, क्योंकि यहाँ क़याम भी जा रहा है, यहाँ जो रुकू में मिल रहा है, रुकू में ज्वाइन कर रहा है इमाम को, तो उसके सिर्फ सूरह फातिहा नहीं छूट रही है, उसकी सूरह फातिहा भी छूट रही है, प्लस उसका क़याम भी छूट रहा है, प्लस उसका सेमा भी छूट रहा है। अगर जो है जहरी तीन चीजें, तीनों वाजिब है, तीनों जरूरी है। नंबर 1 क़याम जरूरी है, नंबर 2 सूरह फातिहा सुनना जरूरी है, नंबर 3 सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। हम पढ़ने में अहनाफ हमसे इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन दो चीजों को तो वाजिब मानते हैं ना, एक खड़े होना और एक सुनना। तो ये दोनों छोड़ रहा है वो मुक्तदी, जो मुद्रे के रुकू में जो ज्वाइन कर रहा है इमाम को, दोनों तीनों छोड़ रहा है। तो हम कहते हैं कि मैं मुद्रे की रुकू की इस शक्ल में मान भी ले कि सूरह फातिहा के बगैर रकत हो जाती है, तो भी बकिया रकतों में लाजिम करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे अहनाफ ये मानते हैं कि इसमें अगर क़याम छूट गया तो भी उसकी रकत हो जाएगी। तो इसकी वजह से अहनाफ ये नहीं कह सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते कि भी किसी भी रकत में क़याम ना करे चल जाएगा। जी, अच्छा, एक दूसरी हदीस की वजाहत और कर दीजिए, जैसे ये वजाहत हो गई ना, ये समझ में आ गया ना सर? जी, समझ में तो आ गया। एक और दूसरी बात जी, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब फसाइदा, तो फसाइदा, ठीक है, इसका जवाब इमाम बुखारी बहुत पहले दे चुके हैं। इमाम बुखारी की किताब आप जुज़ुल क़िरात पढ़िए, कितना पहले इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि बार बार लोग उसी को दोहरा रहे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि ये जो हदीस चोर का हाथ काटने वाली रिवायत क्या है कि रुबे दिनार फसाइदन है, कि रुबे दिनार कोई चोरी करेगा या उससे ज्यादा तो चोर का हाथ कटेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि रुबे दिनार सिर्फ चोरी करेगा तो उसका हाथ नहीं कटेगा, रुबे दिनार के साथ फसाइदन होना जरूरी है। भाई चोर का हाथ, अगर किसी ने रुबे दिनार चोरी किया तो भी चोर का हाथ कटेगा, ज्यादा उससे प्लस चोरी किया तो भी जो है हाथ उसका कटेगा, लेकिन उस प्लस को आप कतई यद के लिए लाजिम करार नहीं दे सकते। मेरी बात समझ रहे हैं आप भाई साहब? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हैं? ये इमाम बुखारी का जवाब है, मेरा मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं। इमाम बुखारी कह रहे हैं कि जैसे हदीस में आया कि जो चोर है उसका हाथ काटा जाएगा रुबे दिनार फसाइदन, यानी 1/4 सोना दीनार चोरी करेगा तो हाथ काटा जाएगा, फसाइदन रुबे दिनार प्लस, रुबे दिनार इसको आजकल हम लोग क्या इसको कहते हैं, प्लस में बोलते हैं ना, रुबे दिनार प्लस चोरी करेगा तो हाथ कटेगा। इसका मतलब नहीं कि अगर रुबे दिनार सिर्फ हो और जब तक प्लस ऐड ना हो हाथ नहीं कटेगा, हाथ कट जाएगा। अगर सिर्फ रुबे दिनार हो तो भी हाथ कट जाएगा, प्लस हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसे बोल दिया जाता है। तो ऐसे जब हदीस में कहा गया कि सूरह फातिहा फसाइदन, उसका मतलब ये है कि सूरह फातिहा और कभी उसके अलावा भी पढ़ना जरूरी होता है, जैसे सहरी नमाज है, सहरी नमाज में उसके अलावा भी वाजिब है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा दोनों ही वाजिब का, यानी हमेशा सूरह फातिहा प्लस ही को आप बोलना पड़ेगा, सिर्फ सूरह फातिहा वाजिब नहीं बोल सकते। हम बोल सकते सिर्फ सूरह फातिहा वाजिब है, जैसे जहरी नमाज है, तो जो जहरी नमाजें हैं उसमें सिर्फ सूरह फातिहा वाजिब है, बाकी उसको नहीं पढ़ना है। तो वो फसाइदन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि फसाइदन का मतलब नहीं होता है कि लाजमी तौर पर हर जगह फसाइदन ऐड होना चाहिए। जैसे रुबे दिनार में है कि रुबे दिनार फसाइदन चोर का हाथ कटेगा, इसका मतलब नहीं है कि जब तक फसाइदन नहीं होगा हाथ नहीं कटेगा, हाथ कट जाएगा। जी, बात समझ में आई आपको? मतलब यही बता रहे हैं कि रुबे दिनार पे हाथ कट जाएगा और फसाइदन वाजिब नहीं है, वाजिब मतलब नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर फसाइदन जरूरी नहीं है कि वो उसको चोरी करे, वो चोरी कर सकता ना, लेकिन फसाइदन अगर ना पाया जाए तो इसी मिसाल से रुबे दिनार की चोरी पाई जाए, सुनिए, सिर्फ रुबे दिनार की चोरी पाई जाए तो भी उसका हाथ कट जाएगा। तो कतई यद के लिए लाजमी निसाब क्या है? माले मसरूक का जो निसाब है रुबे कतई यद के लिए, वो निसाब है रुबे दिनार, ये लाजमी निसाब है। फसाइदन प्लस हो रहा है तो ठीक है, तो भी हाथ कटेगा, नहीं रहा तो भी हाथ कटेगा। तो ऐसे जो निसाब है इमाम के पीछे किरात करने का जो वाजिब फर्ज है वो सूरह फातिहा है। फसाइदन है तो ठीक है, नहीं है तो भी कम से कम सूरह फातिहा तो उसको पढ़ना है। तो जैसे मैं समझाना क्या चाहता हूं, आप ये नहीं कह सकते कि जब हदीस में फसाइदन आ गया है तो आप सिर्फ सूरह फातिहा ही क्यों वाजिब क्यों कहते, प्लस वाजिब कहिए। तो उसका हमारा जवाब ये है कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कतईयत के बारे में, हाथ काटने के बारे में रुबे दिनार फसाइदन आ गया है, तो कोई कानूनदां, कोई काजी, कोई हाकिम नहीं कहता कि हाथ तभी कटेगा जब रुबे दिनार के साथ प्लस होगा, नहीं, वो कहता प्लस होगा तो भी कटेगा, नहीं होगा तो भी कटेगा। तो ऐसे हम कहते हैं सूरह फातिहा के साथ फसाइदन है, कभी वो भी जरूरी हो सकता है, नहीं है तो कम से कम सूरह फातिहा तो जरूरी है ही। जी जी, समझ गया।
اچھا اور چلیے یہ تو سمجھ گئے ہیں. اوکے میرے اور خیال دوسرا سے یہ دو سوال آپ کے ہم نے لے لیے تو کافی ہے، کیونکہ ابھی اور بھی بہت لوگ ویٹ کر رہے ایک اور ہیں. حدیث ہے معذرت. بس، اس کے ہاں وضاحت اگر جی، ہو جائے تو یہ ٹاپک ہی ختم ہے کہ جو حضور نے فرمایا نا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. پہلی بات تو روایت صحیح نہیں ہے. من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراۃ، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. یہ جی روایت پہلی بات ثابت نہیں ہے، تمام سندوں کے ساتھ سخت ضعیف ہے. آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے تو علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تحقیق الکلام اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ترجمہ ہوا، جا کے پڑھیں. بہت ڈیٹیل میں اس روایت پر جو ہے تفصیل موجود ہے. ہم اس اسٹریم میں اس پر بات کریں گے تو بہت لمبی بات چلی جائے گی. یہ پہلا جواب ہے کہ روایت صحیح نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو یہ ایکسپشن ہوگا سورہ فاتحہ کا. یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ جو پڑھے گا وہ کافی ہے، اس کو صرف سننا ہے پیچھے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ تو مقتدی کے لیے کافی ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف سنیں. یعنی اس حدیث کو ہم ما زاد علی الفاتحہ پر محمول کرتے ہیں. ما زاد علی الفاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کے علاوہ کی جو قرات ہے نا، وہاں پر اس حدیث کو ہم اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں، وہ حدیث وہاں پہ فٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ حدیث مجمل ہے، اس کو ایسا نہیں ہے، اس میں وضاحت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے کہ اس کو ہر جگہ فٹ کرنا ہے. تو عام حدیث ہے نا، عام ہے اور یہ خاص ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا کمپلسری، یہ خاص بات ہے. اور وہ حدیث عام ہے کہ امام پڑھے گا تو مقتدی کا ہو جائے گا، لیکن یہ خاص بات ہے. تو عموم خصوص میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ خاص کو الگ کر کے تب عموم کو اپلائی کیا جاتا ہے. جب بھی عام حکم اپلائی ہوتا ہے نا تو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں خصوصی حکم تو نہیں، خصوصی کو نکال کے تبھی اس کو اپلائی کریں گے. جیسے قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ، مردہ نہیں کھا سکتے، کوئی جانور حلال ہے بغیر ذبح کیے مر گیا آپ نہیں کھا سکتے. لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے کہ مچھلی مر گئی تو بھی کھا سکتے. تو اس ایکسیپشن کو نکال کے ہی ہم اس کو اپلائی کریں گے. ہم اس کو مچھلی پہ اپلائی نہیں کر سکتے، ہم اس کو چڑیا دوسری چیز پہ اپلائی کریں گے، لیکن مچھلی پہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے ایکسیپشن ہے. ایسے ہی من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو جو ہے قرات، اس کو ہم مقتدی کی سورہ فاتحہ پہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے ایکسیپشن کی دلیل موجود ہے. باقی آپ اپلائی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ حدیث صحیح مانتے تو. جی اچھا، اس کو اپلائی کرنے کا دوسرا ریزن یہ بھی نہیں کرنے کا دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت اتنی قوی نہیں ہے کہ اتنی جو واضح ہم حدیث ہے. تو اس کو صحیح ہی نہیں مانتے، ہم اس روایت کو صحیح نہیں مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو یہ متفق علیہ قاعدہ ہے کہ بھائی جب کوئی عام حکم ہو اور کوئی خاص حکم ہو تو خاص کو یعنی ایکسیپشن کو الگ کر کے ہی اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے، اس کو قابل عمل لایا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے مثال دیا کہ ایک عام حکم ہے حرمت علیکم مردہ، حرمت علیکم المیتۃ، مردہ حرام ہے تمہارے لیے، مردہ حرام ہے. غلط میں نے پڑھ دیا تھا، معافی چاہتا ہوں. حرمت علیکم المیتۃ، مردہ تمہارے لیے حرام ہے. تو مچھلی کے لیے جو ایکسیپشن ہے اس کو نکالنے کے بعد ہی آیت نافذ کریں گے نا. ایسا تو نہیں کہہ سکتے آپ نہیں مچھلی مر گئی تو بھی چونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے اس لیے مچھلی مر گئی تو بھی آپ اس کو جو ہے مت کھاؤ. نہیں بھائی، اس کے لیے الگ حدیث ہے. تو ایسے ہی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، اس کے لیے الگ حدیث موجود ہے. تو ہم وہاں اس کو اپلائی نہیں کریں گے، باقی ہر جگہ اس حدیث پر عمل کریں گے اگر صحیح مانتے ہیں تو. جی صحیح، بارک اللہ. ٹھیک تو کلیئر ہے میرے بھائی خیال صاحب؟ واضح ہے؟ اچھا یہ جی بھائی، واضح ہے بالکل بات یا واضح کوئی اور ہی کوئی ہے. اشکال ہے؟ جی بھائی صاحب. نہیں، یہی اشکال تھے. ابھی سرفراز بھائی اور زید بھائی بات تو کر رہے تھے، اس میں واضح نہیں ہوا، لیکن اب ابھی آپ سے واضح ہو گیا پوچھا نا تو آپ کے ہو لیے؟ گیا واضح. جی جی ابھی واضح ہو گیا نا بھائی صاحب؟ جی، جی اب ہو شیخ گیا. سرفراز جو الگ سوال کا جواب دے رہے تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت کلیئر اور واضح تھا. شیخ کفایت نے 3 سوالوں کے جواب دیے، وہ بھی واضح ہے. نہیں، تو آخر میں وہ بتائیے. ترمذی کی حدیث رہ رہی تھی نا، تو وہ اس کا جواب کفایت بھائی نے دیا تو اب سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. اب مجھے بتائیے کہ آپ کا خود کا موقف اس سے پہلے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ فضیلت کا مسئلہ لگ رہا ہے، ہاں، تو الحمدللہ یعنی آپ کے سامنے دلائل واضح ہے، یعنی بہت کلیئر ہے. اور وہ بہت واضح حدیثیں جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی نا، جو کلیئر کٹ نصوص آپ کے سامنے رکھے گئے. ہاں، تو جو حق اور صحیح بات ہے ہم وہ قبول کرتے ہیں، اور یہی ہمیں سارے اہل حق نے سکھایا، اماموں نے بھی یہی سکھایا، اور یہی کرنا چاہیے ہمیں، ہے نا. جی ٹھیک ہے. بے شک.